ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کو کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے وقت سے لیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو اس کو دوسرے اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے قضا نمازوں کا جو طریقہ اس میں اپنی ویڈیو میں آپ سے گزارشات کی ہیں۔ آج ایک مسئلہ ہے، کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، اور انہوں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الظہر والعصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر اور مغرب عشاء مدینہ میں پڑھائی بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے، اور بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے۔ تو آیا کہ ایک مسلمان دونوں نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ تو نمازوں کو جمع کرنے کی محترم بھائیو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عشاء مغرب کے ساتھ فوراً عشاء بندہ پڑھ لے، اور عصر کی نماز جو ہے اس کو ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ لے، یعنی مغرب کے ساتھ عشاء، ظہر کے ساتھ عصر۔ یہ ایک مسافر کے لیے ہے، جو بندہ سفر کرنا چاہتا ہو کہ مغرب کے بالکل ساتھ وہ عشاء پڑھ لے اور ظہر کے بالکل ساتھ جو ہے وہ عصر پڑھ لے۔ رہی بات جو بندہ مقیم ہے، جس نے سفر نہیں کرنا، اس کے لیے نماز کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے ہمارے بھائی دوسری حدیث جو ہے وہ لانا یا ان کے ذہن میں نہ رہا یا اس کو ٹھیک طرح سے وہ سمجھ نہیں سکے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زیادہ سمجھ لیا ہے، میں نے بھی اس پر اسٹڈی کی ہے جن فقہا کی، علماء کی، محدثین کی۔ تو وہاں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، ظہر اور عصر کی، مغرب اور عشاء کی۔ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخر المغرب وعجل العشاء، اخر الظہر وعجل العصر، مغرب کو آخری ٹائم پر لے گئے اور عشاء کو پہلے ٹائم میں لے آئے، ظہر کو آخری ٹائم میں لے گئے، عصر کو پہلے ٹائم میں لے آئے، یعنی نمازیں جمع بھی ہوگی، اپنے اپنے وقت میں ادا بھی ہوگی۔ یہ اصل طریقہ ہے جو بندہ نمازیں جمع کرنا چاہتا اور مقیم ہو، جس نے سفر نہ کرنا ہو۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی ہے تو فوراً دیکھا بار تھوڑے بہت بادل ہیں، ہوا چل رہی ہے، گرج چمک کا امکان ہے، نماز اکٹھی کر کے بھاگ گئی۔ اسی طرح عصر کو دیکھا ہے تو نماز اکٹھی کر کے بھاگ گئی۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مبشر احمد ربانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، سید الفقہاء ہیں، اور وہ جو فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی جو فقاہت ہے، سمجھ ہے، سوجھ بوجھ ہے، جو اوپر عنوان قائم کرتے ہیں اس میں ہی سمجھ لگ جاتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جہاں پر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہے، وہاں آپ نے اوپر باب یوں باندھا ہے کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرنا، یعنی آپ بھی وہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مقیم بندہ نمازیں اکٹھی کرنا چاہتا ہے تو ظہر کو لیٹ کرے گا، عصر کو پہلے وقت میں پڑھے گا، مغرب کو لیٹ کرے گا، اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھے گا۔ یہ اصل طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو پیور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب یہ دیکھے موسم شدید بارش والا ہے، یہ شدید ٹھنڈ والا ہے، سردی والا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بارش کی رات میں، شدید سردی کی رات میں مؤذن کو کہا کہ جب کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ حی علی الصلاۃ نہیں کہنا کہ نماز کی طرف کہنا ہے، الا صلوا فی الرحال، خبردار نماز گھروں میں ادا کرو، الا صلوا فی الرحال، اگار ہو بارش ہے، موسم خراب ہے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے، نماز گھروں میں ادا کرو۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بارش کے دوران، ٹھنڈ کے دوران نماز کو گھر میں ادا کیا جائے، نہ کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اور پنجابی میں جیسے ہم اپنی زبان کہتے ہیں کہ مگرو لانا،
مغرو لان والی بات نہیں کرنی، بلکہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے اکٹھی کرنی ہے، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوپ چڑھی ہوئی ہے، بارش نہیں ہے، بہترین موسم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھیں، تو پہلی نماز کو مؤخر کریں، دوسری کو پہلے ٹائم میں لائیں۔ ہاں آپ مسافر ہیں تو بالکل آپ پہلے وقت میں پڑھیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نوافل چھوڑتا ہے پھر وہ سنتوں میں سستی کرتا ہے، جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ پھر فرائض میں سستی کرتا ہے۔ نمازیوں کو ریلیکس رکھیں لیکن سنت کے اندر رہتے ہوئے۔ یہاں تو ایسے فتوے بھی دیے جانے لگے ہیں کہ ٹھنڈ زیادہ ہو تو اپنے بازوؤں پر جو ہے وہ مسح کر لو، کوئی بات نہیں، بازو نہ بھی دھو تو کوئی بات نہیں، سویٹر جو ہے وہ جرسی کوٹ وغیرہ پہنا، ایسی بات نہیں۔ دین کو ایسے سمجھنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سید الفقہاء ہیں، جن کے بارے میں میرے حضور نے کہا کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی فقاہت عطا کر دے، سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ تو جناب عبداللہ بن عباس نے صحیح مسلم شریف کی روایت سے کلیئر کر دیا کہ مقیم بندہ اگر نمازیں جمع کرے گا تو پھر مغرب کو لیٹ کر کے عشاء پہلا وقت، ظہر کو لیٹ کر کے عصر پہلا وقت ہوگا۔ جو آج کل مساجد کے اندر ایک نماز کے ساتھ دھڑا دھڑ دوسری نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایسے پڑھو، اگر ایسے نہیں پڑھنا تو بارش کی وجہ سے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔